نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 11ویں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مناسبت سے ہم ربیع الثانی، جسے عرف عام میں 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک سے متعلق شان اولیاء پہ گفتگو سماعت کر رہے تھے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں اور ان سے کرامتیں کس وجہ سے صادر ہوتی ہے، یہ ہم پچھلے جمعہ خطاب سماعت کیے تھے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور 11ویں کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم گفتگو سماعت کریں گے کہ 11ویں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید سے سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، فرمایا اللہ پاک نے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، اس بات کا یقین کر لیتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ اسی عقیدے پر جمے رہتے ہیں۔ اب چاہے کتنے بھی دکھ آ جائیں، کتنی تکلیفیں آ جائیں، کیا ہے کتنی ڈرانے والی چیزیں ان کے سامنے آ جائے، خطرناک سے خطرناک جانور ان کے سامنے آ جائے، یا پھر بڑے سے بڑے لشکر ان کو ہلا دینے کے لیے سامنے آ جائیں ان کے مد مقابل، مگر وہ گھبراتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ کو ماننے میں، اللہ پر یقین رکھنے میں، اس کی عبادت کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں، اس کی تعلیمات پر کیا ہے معلوم ہے عمل کرنے کے لیے جو مشقتیں پیش آ رہی ہیں وہ ساری مشقتوں پہ صبر کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے ایسے جو میرے بندے ہیں ان بندوں پر ہم تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ فرمایا وہ فرشتے اترتے ہیں تو کیا ان کو خبر نہیں ہوتی؟ وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ پر توکل کیے، اللہ پر یقین کیے، اللہ کی اطاعت کیے اور اس کے جو ہے نا کیا ہے دیے ہوئے مصائب پر صبر کیے اور اپنی زندگی اطاعت خداوندی میں بسر کی، صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی کیا کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، مضبوطی سے اعمال صالحہ پر جمے رہے۔ تو یہ جو ہمارے بندے ہیں ہم ان پر ہمارے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں، تو یہ فرشتے کیا ان کو نظر نہیں آتے؟ فرمایا اللہ نے آگے
فرشتے آ جاتے ہیں ان کے پاس اور فرشتے ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف مت کرو، تمہیں جو ہے نا کیا ہے، نہ دنیا میں خوف کرنے کی ضرورت ہے کسی چیز سے، نہ ہی مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی حشر کی سختیوں کا خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہیں جہنم میں ڈالا جانے والا ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غم زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے، خوف جو ہوتا ہے نا آدمی کو مستقبل میں آنے والی چیزوں کے بارے میں لگا ہوا رہتا، غم کا جو تعلق ہوتا ہے نا ماضی میں بیت چکی چیزوں پر ہوتا ہے، جو پاسٹ میں آپ کے اوپر گزر جاتی، اس کے بعد آپ کے قلب پہ جو کیفیت آتی اس کو غم بولتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو کسی بندے کے گھر میں آگ لگ گئی، اللہ ہر بندے کو محفوظ رکھے، مگر لگ گئی آگ، اور اس کے بعد جو کچھ ساز و سامان جل گیا، مکان کا جو نقصان ہو گیا، جو روپیے پیسے جل گئے، قیمتی اشیاء جل گئی، اب یہ جل جانے کے بعد جو نقصانات ہوئے، یہ دیکھنے کے بعد بندے کے دل پہ جو کیفیت طاری ہوئی اس کو غم بولتے۔ کیا بولتے؟ اس کو غم بولتے۔ اور یہ کب ہوتا؟ جب ہو کے گزر گئی چیز تب ہوتا۔ یہ غم کب ہوتا؟ جب ہو گئی سو چیز کے اوپر، وہ ہو جانے کے بعد جو قلب پہ کیفیت طاری ہوتی اس کو بولتے غم۔ لیکن خوف اس کو نہیں بولتے۔ خوف کس کو بولتے؟ مستقبل میں آنے والی جو چیز رہتی اس کو بولتے خوف، اس کا تعلق مستقبل سے۔ کیا رہتی ہو؟ جیسا کہ ایک بندے کو خوف لگا ہوا ہے میرے پیسے چوری ہو جائیں گے تو کیسا، تو یہ ڈر لگا ہوا ہے تو اب انہیں کیا کرتا؟ تیجوری بناتا، تیجوری کو مضبوط لاکا لگاتا، سمجھ رہے آپ؟ وہ تیجوری نہیں دکھے جیسی جگہ پہ فٹ کراتا، اس طریقے سے انہیں یہ بندوبست کر رہا۔ کیوں کر رہا؟ پیسے چوری ہو گئے کیا؟ چوری نہیں ہوئے، آگے چوری ہونے کا ڈر ہے تو چوری ہونا ہی نہیں بول کے انہیں یہ سب انتظام کیوں کر رہا میاں؟ بولے تو اس لیے کہ اگر بغیر چیک کرے کہ نکل گئے، ٹائر نکل گیا تو کیسا، نٹ بولٹ لوز رہا تو کیسا، پیٹرول ہی نہیں رہا تو گاڑی بیچ جنگل میں جو ہے نا اگر رک گئی تو کیسا، نہیں، اگر ایک ٹائر میں ہوا کم رہی پنکچر ہو گیا تو کیسا، تو انہیں پورا انتظام کر رہا، تو آگے اس کو ڈر لگا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا تو کیسا بول کے، تو یہ بندوبست کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میرے جو محبوب بندے ہیں، جو مجھ پہ بھروسہ کرنے والے، میری اطاعت کرنے والے، صبر کرنے والے، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے، چاہے کتنے بھی ان پر پریشانیاں آ جائیں، وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو چھوڑتے نہیں ہیں، مضبوطی سے اپنے قدم جمائے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو میرے بندے ہیں ان پر میں فرشتے اتار دیتا ہوں، وہ فرشتے آ کے ان کو ملتے، خوشخبری سناتے، تمہیں خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب جو چیزیں تمہارے نقصان میں گزر گئی پاسٹ میں، اس کا غم مت کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہر چیز کو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، روپیہ بھی ختم ہونے والا ہے، اولاد کو بھی موت آنے والی ہے، تم بھی بیمار پڑنے والے ہو، تم کو بھی موت آنے والی ہے، گھر کبھی بھی منہدم ہو سکتا، گھر کے بکنے کا بھی ٹائم آ سکتا، تو وہ گھر کا آج تو مالک ہے کل دوسرا بھی ہو سکتا، یہ چیزیں ہر بندے کے ساتھ زندگی میں لگی رہتی ہیں۔ اے مومن بندے، تو رب پہ بھروسہ کرنے والا ہے اور تو یہ یقین رکھنے والا ہے کہ رب ہی کی طرف ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے، تو تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرشتے بولتے کہ جو کچھ تیرے اوپر بیت رہا ہے نا یا بیت چکا ہے وہ سب کا غم مت کر، اس لیے کہ تجھ سے تو رب تعالیٰ خوش ہے، تجھ سے تو رب تعالیٰ راضی ہے، تو رب تعالیٰ کا دوست ہے، تیرے اوپر رب تعالیٰ کی خاص نگاہ کرم ہے۔ تو اے مومن بندے، تجھے اور چاہیے کیا؟ وہ سب چیزیں جا کر اگر رب کی رضا ملتی ہے تو ان کا چلا جانا ہی بہتر ہے نا۔ تو یہ خوشخبری سناتے فرشتے اس کو آ کے کہ غم مت کر اور پھر خوف بھی مت کر،
کیونکہ تجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے مرنے کے بعد کیسا ہوں گا، موت کیسی آتی گی، ایمان پہ خاتمہ ہوتا کہ نہیں ہوتا گی، رب تعالیٰ راضی رہے جب موت آتی گی، ناراض رہے جب موت آتی گی، اس سے تو میں واقف نہیں ہوں کیسا ہوں گا۔ تو یہ سب چیزوں کا تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، غم بھی مت کر، خوف بھی مت کر۔ کون بول رہے؟ فرشتے۔ اور کہاں سے آ کر؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے آ کر وہ اللہ کے محبوب بندوں سے بول رہے۔ کہاں پہ؟ اس کے مرنے کے بعد خبر میں نہیں، ابھی دنیا میں انہیں زندہ ہے، ظاہری حیات میں ہے، وہاں پہ آ کے بول رہے اس کو، اس کے مکان میں آ کے بول رہے، اس کی مسجد میں آ کے بول رہے، اس کے مدرسے میں آ کے بول رہے، انہیں تنہائی میں عبادت میں ہے جب ملاقات کر کے بول رہے، جس سے صرف انہیں واقف ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے کو خبر نہیں ہے۔ اب کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا بولتے وہ فرشتے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ فرشتے بولتے خوشخبری ہے تیرے لیے، خوف مت کر، تو بری موت ہونے والی ہے یا پھر اللہ تجھ سے ناراض رہے گا، اس حال میں موت ہونے والی ہے، یا قبر میں تجھے عذاب ہوگا، یا حشر میں سختی کی جائے گی، یا جہنم میں تجھے داخل کیا جائے گا، یہ سب ٹینشنوں کو چھوڑ دے، یہ سب خوف سے بری ہو جا۔ کیوں؟ ہم آئے نا تجھے خوشخبری سنانے کے واسطے، اسی رب کا پیغام لے کے تیرے پاس آئے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، خوشخبری سناتے ہیں تجھے، مبارک ہو اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، جس جنت کا تجھ سے اللہ نے، رسول نے وعدہ کیا ہے نا، وہ تیرے لیے پکی کر دی گئی ہے۔ یہ اس کو مرنے سے پہلے فرشتے بتا رہے، میری بات سمجھ رہے نہیں؟ آج ہم نے کہا غوث پاک کو خبر ہو گئی تھی انتقال فرمانے سے پہلے، کیا کہ وہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے، مقام ولایت پہ فائز ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے مرنے کے بعد خبر ہوتی ہے کہ انہیں مومن ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جو ہے نا مومن مرا کہ نہیں مرا، جنتی مرا یا دوزخی مرا، یہ تو بعد مرنے کے فیصلہ ہوگا، مرنے سے پہلے کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی اس آیت کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے جو بندے ایسے ہیں، میری اطاعت میں ہمیشہ سرشار رہتے ہیں، میری فرما برداری میں رہتے ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، زہد و تقوی کا پے کر رہتے ہیں، فرشتوں کو بھیج کر انہیں باخبر کر دیتا ہوں، بے خوف کر دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، دوزخی نہیں ہو، مرنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ اچھا آگے چلیے جی، اب یہ فرشتے اور کیا بولتے دیکھو، یہ توجہ طلب ہے بات۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 تھی وہ، جس کا ترجمہ میں نے بتایا اور تفسیر کی۔ اب فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کیا بولتے فرشتے؟ ہم تمہارے دوست ہیں جی، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، یعنی جب تم مر کے آخرت میں اٹھو گے جب بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے، اور یہاں پر دنیا میں جب تک تمہاری زندگی حیات ہے تب تک بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اور اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ میں اگر بیان کرتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے مولانا کی باتیں غلط بھی ہو سکتی، نہیں، مفتی صاحب اگر بولتے تو گیس سے بول رہے ہوں گے، غلط بھی ہو سکتی، اگر حدیث پاک ہوتی، رسول اللہ فرمائے ہوتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا ضعیف حدیث ہے، تو رد ہونے کا، ٹھکرانے کا امکان تھا۔ تو خدا نے دیکھا ولیوں کے دشمن بہت ہیں، انکار کرنے والے بہت ہیں، تو کیوں نہ میں ہی قرآن میں بیان کر دوں میرے محبوب بندوں کی شان اور فضیلت اور عظمت کیا ہوتی ہے۔ تو خدا خود بیان کر رہا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں جب تک تمہیں موت نہ جائے تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے، تمہاری مجلسوں میں بیٹھیں گے، کیا تمہارے ساتھ ہم بھی فیض لیں گے، آنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر کے انہیں بھی فیض دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ فرمایا جا رہا تمہارے لیے اس میں، یعنی انتقال کر کے آخرت کی جو زندگی ہوگی، اب جنت میں جانے کے بعد وہ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ نعمت ہوگی جس کو تم چاہیں گے یا مانگیں گے اللہ سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد زمین ہے تو پھر کہا جا رہا ہے زمین پہ جب تک تمہاری ظاہری حیات ہے
تب تک تم جو اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، جو بھی تم اللہ سے عرض کرو گے اللہ تمہاری جھولی ضرور بھرے گا۔ ارے دوست کی بات سنتا نہیں سنتا؟ ارے اللہ فرما رہا ہے یہ میرے دوست ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، تو اللہ پاک ان کی بات کو مانیں گا کہ نہیں مانیں گا؟ ارے وہ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں تو اللہ ان کی بات کو کیوں نہیں مانے گا؟ وہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں تو اللہ کیا ان پر اپنے خزانوں کے دروازے نہیں کھولے گا؟ تو ہم نے کہا حضرت سیدی و مولائی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو جھولے میں آپ شعور کے ساتھ تھے، ولادت ہوئی تو شعور والے تھے۔ رمضان مبارک کا پہلا روزہ تھا جس میں مومنوں کو اختلاف تھا اس دور میں جب غوث پاک کی ولادت ہوئی، تو آپ نے سحر میں دودھ پیا تو پھر افطار میں ہی دودھ پیا۔ لوگوں نے سوچا اتنے بڑے سید گھرانے میں نجیب الطرفین سید زادے ہیں، یہ پیدا ہوئے تو جو ہے نا سحر میں دودھ پیے پھر افطار میں دودھ پیے، کیا معاملہ ہے کہ شاید اللہ اس کے ذریعے ہمیں کچھ اشارہ دے رہا ہو؟ تو انہوں نے تحقیق کی تو اختلاف ختم ہو گیا۔ کیا اختلاف ختم ہو گیا؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے چاند نظر آ گیا رمضان کا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں نظر آیا۔ غوث پاک نے جھولے میں ہی روزہ رکھ کے بتا دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ اطلاع ملی ایک روزہ، جو لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے آج رمضان کا روزہ نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے نا اپنی غلطی کو مان لیے اور بعد میں عید کے بعد وہ ایک روزے کی قضا رکھے۔ تو یہ اختلاف کو غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی ختم کیا اپنے جھولے میں۔ تو آج جب ہم نے یہ بات بیان کی تو لوگ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جھولے میں روزہ نہیں رکھے، تو حضور نہیں رکھے تو کیا کسی سے رکھنا ثابت نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ مان لیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کیا کہ ایک وقت قیامت سے پہلے ایسا آئے گا، ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں سے ایک شہزادہ ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا بولے سرکار، اور اس کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، ساری دنیا کے ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا۔ تب بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سالہ دور گزر گیا، کیا ہر گھر میں مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے نا۔ تو کیا امام مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، جن کی کرامت ہوگی کہ سارے دنیا کے ہر گھر میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، تو یہ فضیلت میں کیا سرکار سے بڑے ہو گئے؟ ارے حضور سے نہیں ہوئی جی وہ بات، اب ان سے ہوگی، حضور فرمائے، تب کیا ان کا رتبہ سرکار سے بڑا ہے؟ نہیں ہے، انہوں ولی ہے، رسول پاک امام الانبیاء ہے۔ اگر سرکار سے کوئی بات ظاہر نہ ہو تو کیا کسی سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی؟ یہ کہاں سے نکالے آپ؟ کون سی حدیث سے یہ عقیدے کو نکالے، یہ سوچ کو نکالے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کیا کی؟ جھولے میں گفتگو فرمائی کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، میں اللہ کا جلیل القدر رسول ہوں، مجھے نماز کا حکم دیا گیا، والدہ کی خدمت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا، مجھے صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں سے لوگوں سے بات کرے، تب سرکار بات نہیں کرے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ سرکار سے بڑا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ ارے بھائی سرکار سے ہوئی تو سب سے ہونا، نہیں ہوئی تو نہیں ہونا، کیا یہ کہاں سے نکالے بھائی بات؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں، وہی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے پھر ایک ایسے بچے کی بات کی، حضرت جریج، بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے گزرے، ان کی خانخواہ تھی، وہ خانخواہ میں اپنے عبادت میں ریاضت میں لگے رہتے تھے، کسی خاتون نے ان پر زنا کی تہمت لگا دی، لوگوں نے ان کو نکال کر مارا اور ان پر تھو تھو کیا اور ان کو جو ہے نا برا بھلا کہا، اور انہوں نے کیا کیا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے نا اس کو لے کر یہاں پر آنا اور تم لوگ بھی حاضر ہونا، اس وقت جب یہ بچے کو لے کر آئے گی بچہ بتائے گا کہ باپ میں ہوں یا کوئی اور بولے۔ یہ کون سنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اچھا بچہ کون سا ہے؟ حرامی۔ ارے غور کرنے والی بات یہ ہے، وہ عورت کسی اور سے کیا کری؟ حاملہ ہوئی،
اور آ کر کیا کی؟ حضرت جریج پر زنا کی تہمت رکھی۔ اب وہ لے کے آ بولے انہوں، حضرت جریج بولے لے کے آ، جب پیدا ہو جائیں گا بچہ۔ تو وہ گئی، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچے کو لے کے آئی تو حضرت جریج کیا بولے اس بچے سے؟ وہ بچے سے بولے بتا تیرا اصلی باپ کون ہے؟ تو وہ بول دیا کہ میری ماں جھوٹی ہے، میرا اصل باپ فلاں ہے غلام ہے۔ حضرت جریج پر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ اب مجھے بتاؤ وہ بچہ نبی نہیں تھا؟ ارے نبی نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ سنا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ وہ بچہ نبی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے نا جی، یہ بچہ نبی نہیں تھا، مگر جھولے میں کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے جھوٹ کہا۔ ارے وہ بولتے وقت انہیں تو پیٹ میں تھا نا جی، پیٹ میں سے حمل میں سن لیا انہیں۔ ماں اوپر کیا بول رہی، کیا الزام لگا رہی، کس پہ لگا رہی؟ جریج کو بھی پہچان رہا، اپنے باپ کو بھی پہچان رہا۔ ذرا سوچو، اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی بات جھولے میں نہیں کیے تو پھر وہ بچہ کیا تو اس کا رتبہ کیا سرکار سے بڑا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ یہ کہنا، اس طریقے سے کمپیئر کرنا، یہ خود بڑی جہالت ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تو رسول پاک نے خود بتایا، وہ جریج نے اپنی کرامت سے بچے سے بلوا دیا، بچے نے بات کر دی، دو ہو گئے۔ تیسرا سنو، وہی حدیث پاک، طویل حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون کسی راستے سے گزر رہی تھی، سنسان راستے سے گزر رہی تھی، جنگل کا راستہ تھا سمجھو۔ تو اس صورت میں کیا ہوا، وہ والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بچے کا منہ چھاتی سے لگا کے اپنی اوڑھنی یا چادر جو بھی تھی اس کے اوپر ڈھانپ لی۔ اب ہوا کیا، وہاں سے ایک گھوڑ سوار اچھے بہترین ڈریس میں، عالی شان ڈریس ہے اور شاہی انداز سے جو ہے نا گزرا، حسین و جمیل بھی ہے اور گھوڑ سواری کر رہا ہے، گھوڑا بھی بڑی اچھی قیمت کا ہے، تیز رفتار گھوڑے پہ جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے بڑا مالدار گھرانے کا ہے، شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ عورت نے دیکھا وہ شخص کو تو فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی جو میرا دودھ پی رہا ہے ایسا ہی بنا دینا جیسا یہ گھوڑ سوار تھا، جیسا یہ گھوڑ سوار یہاں سے گزرا، میرے بچے کو ایسا بنا دینا۔ وہ ماں نے دعا کی۔ اب کیا ہوا سنو، بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ نبی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، مگر رسول پاک فرماتے ہیں وہ بچے نے ماں کی چھاتی سے اپنا منہ ہٹایا اور کپڑا یا چادر جو بھی تھی وہ ہٹایا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھے ہرگز اس گھوڑ سوار کے جیسا مت بنانا۔ بچے نے یہ دعا کی، ماں حیرت میں پڑ گئی، ایک تو دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، پھر دوسرا یہ گھوڑ سوار جیسا نکو بنا، یہ کیا معاملہ ہے، انہیں تو اتنا اچھا ہے، ایسا اچھا بنا اس کی زندگی خوشحال گزرتی، بولے تو نکو بول رہا ہے انہیں۔ بولے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، وہاں سے ایک اور لڑکی کو لوگ مارتے ہوئے اس کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہوئے لے کے جا رہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو مارتے ہوئے اور جو ہے نا گالی گلوچ کرتے ہوئے لے کے جا رہے اور اس کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہے۔ اب وہ عورت بولی، اے اللہ یہ لڑکی جو ابھی گزری ہے میرے بچے کو اس کے جیسا مت بنانا۔ بولی بچہ پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور پھر کپڑا ہٹایا، اللہ سے دعا کیا، مولا مجھے یہ لڑکی کے جیسا ہی بنانا۔ بولے تو ماں نے بچے سے کہا، اے میرے بچے میں تیرے لیے اچھی دعا کر رہی ہوں اور تو اپنے لیے بری دعا کر رہا ہے، ارے وہ گھوڑ سوار اچھا تھا یا یہ زنا کرنے والی لڑکی؟ بولی تو بچے نے کہا، ماں وہ جو گھوڑ سوار تجھے نظر آیا تھا نا وہ تو ظاہر دیکھی تھی۔ بولا انہیں، کیا بولا؟ ظاہر دیکھی تھی، اس کا ظاہر دیکھ کر تو نے دعا کی میرے بچے کو ایسا بنانا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برے بندوں میں سے ہے، ظالم ہے، جابر ہے، بڑا بخیل ہے، اس کے اخلاق بڑے گھٹیا ہیں، تو اس کے لیے میں نے اللہ سے دعا کی مجھے اس کے جیسا مت بنانا۔ اور جب وہ لڑکی جا رہی تھی لوگ اسے مار رہے تھے، زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، وہ نیک تھی اور اس کا رتبہ اللہ کے پاس بلند ہے، وہ زانی نہیں تھی،
اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، اسے جو مارا جا رہا تھا وہ ظلم کیا جا رہا تھا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو میں نے دعا کی مولا مجھے ایسا ہی بنا، مجھے ایسی ہی نیک عورت، یہ جو نیک لڑکی ہے اس نیک لڑکی کی طرح مجھے نیک بنا دے، با عزت بنا دے، با عفت بنا دے، عزت کو سنبھالنے والا بنا دے۔ میں نے دعا کی۔ اب مجھے بتاؤ، نبی بھی نہیں تھا انہیں، ولی بھی نہیں تھا، ارے اس کو یہ کیسے پتا چلا گھوڑے پہ جانے والا کون ہے؟ ارے اس کا پاس تک سنا دے رہا انہیں۔ وہ لڑکی جس پہ زنا کی تہمت لگی، وہ لڑکی کا پورا ماضی کیا ہے بیان کر رہا انہیں۔ اب اس کے پاس کیا جبرائیل آئے تھے؟ اس کے اوپر کیا کوئی کتاب اتری تھی؟ نہ جبرائیل علیہ السلام آئے نہ کوئی کتاب اتری، مگر جھولے میں بات کیا کہ نہیں کیا تو پتہ یہ چلا یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی، تو کیا ہوا؟ آپ نے اشارہ کیا تو جھولے میں کا بچہ بول اٹھا، تو پتہ چلا جھولے میں بات کرنا یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایسے بہت سارے بچوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے جھولے میں بات کی ہے۔ میں نے صحیح بخاری کی حدیث پاک بتائی ہے، جائیں تحقیق کریں، ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا غوث پاک اکیلے نہیں ہیں اس لائن میں جو جھولے میں گفتگو کیے ہوں، باشعور پیدا ہوئے ہوں۔ ہم نے کہا کہ حافظ قرآن پیدا ہوئے، 14 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کے حافظ تو سرکار پیدا نہیں ہوئے، غوث پاک کیسے ہو سکتے؟ ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا اللہ نے معجزہ اور قدرت دکھانی چاہی تو اس کے لیے اللہ نے حفاظ کو پیدا فرمایا۔ ارے یہ صرف غوث پاک کے لیے خاص نہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی کئی پاروں کے حافظ پیدا ہوئے۔ ارے اس دور میں اگر آپ دیکھیں، عبد الرحمن نامی ایک بچہ جو 3 سال کا ہوتے ہی قرآن مجید زبانی پڑھنے لگا، اس کے والدین نے کسی جگہ پر کسی مدرسے میں داخلہ ہی نہیں کروایا، نہ ایک آیت پڑھائی، مگر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا معجزہ دکھانا چاہا تو حافظ قرآن کو پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے۔ کیا اللہ اس پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن پیدا ہو جائے تو کیا وہ سرکار سے رتبے میں بڑا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے حضور کا مقام تو مقام رسالت ہے، سرکار امام الانبیاء ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کے جیسی شان کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں کروڑوں کھربوں غوث بھی جمع ہو جائے تو سرکار کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بات جو غوث اعظم کی کرامتوں کی اور آپ کی شان اور عظمت کی ہے، خدا نے دی ہے وہ شان تو ماننا پڑے گا۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے شان دی، مانتے یا نہیں مانتے؟ نکلتے ہی دن آ جا رہا، ڈوبتے ہی رات آ جا رہی۔ اب میں نہیں مانتا بولے تو نہ کو مان، پوری دنیا مان رہی۔ تیرے نہیں ماننے سے سورج کی شان گھٹ جاتی کیا؟ چاند کی چاندنی ختم ہو جاتی؟ آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے اس کی شان میں کچھ فرق آ جاتا؟ یا زمین جو بغیر سپورٹ کے گول گھوم رہی ہے اس کی شان میں فرق آ جاتا؟ یا پہاڑ لرز جاتے یا سمندر خشک ہو جاتے؟ یہ جس کو اللہ نے جو شان اور فضیلت دی ہے ماننا پڑے گا، یہ وہی شان والا ہے۔ ارے ابو بکر صدیق کی شان کچھ اور ہے، عمر فاروق کی شان کچھ اور ہے، مولا علی کی شان کچھ اور ہے، عثمان بن عفان کی شان کچھ اور ہے، امام مہدی کی شان کچھ اور ہے، غوث پاک کی شان کچھ اور ہے، امام حسین کی شان کچھ اور ہے، امام حسن کی شان کچھ اور ہے، عشر مبشرہ کی شان کچھ اور ہے، امہات المومنین کی شان کچھ اور ہے۔ وہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں، مگر یوں سمجھ لو پتھر ہونے میں تو ہر پتھر ایک جیسا ہے، پتھر ہونے میں، پتھر نام رکھنے میں سب پتھر ایک جیسے۔ ایک وہ ہے جو ماربل ہے، فرشی کا پتھر ہے جسے ہم چل کے رونتے رہتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ بھی پتھر ہے۔ وہ بھی پتھر ہے جو سڑک پہ لگایا جاتا گٹی کی صورت میں، اس پر سے لاریاں چلائی جا رہی ہے نہیں؟ وہ بھی پتھر ہے جسے ہم ہیرا بول رہے ہیں، ہے نہیں؟ اس کو شہنشاہوں کے تاج میں لگایا جاتا۔ وہ بھی پتھر ہے جسے ہم جو ہے نا مورت کہہ کے ٹکٹ لگا کے میوزیم میں دیکھنے جا رہے ہیں، نہیں، اس کو پیسے دے کے دیکھنا پڑتا، صرف شو کے لیے رکھا جاتا ہو۔ وہ بھی پتھر ہے جو حجر اسود جس کو آپ بول رہے اس کو چوما جاتا۔ وہ بھی پتھر ہے جو مقام ابراہیم ہے جس کے سامنے خدا کی عبادت کے لیے سجدے کیے جاتے، نماز پڑھی جاتی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا پتھر تو یہ سب ہے،
مگر ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہے، کوئی وہ ہے جو سڑک پہ کچلا جائے، کوئی وہ ہے جو پیروں میں روندا جائے، کوئی وہ ہے جسے چوما جائے، کوئی وہ ہے جسے پیسے دے کر نذرانے دے کر دیکھا جائے، دیدار کیا جائے، اور کوئی وہ ہے جو سر کا تاج بنا لیا جائے، کوئی وہ ہے جو انگوٹی کا نگینہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ والے بھی ولایت کے اعتبار سے سب ایک ہیں، مگر کسی کا مقام انگوٹی کے کنکر جیسا ہے، کسی کا مقام حجر اسود جیسا ہے، کسی کا مقام ابراہیم جیسا ہے، کسی کی شان شہنشاہ کے تاج کے ہیرے جیسی ہے۔ تو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ مجھے بتاؤ، کانچ جو آپ بولتے کانچ ہے نہیں، کانچ کس سے بنائی جاتی ہے؟ وہ بھی ریت سے بنائی جاتی ہے، اس کو گھس کے پالش کر کے گھس کے کانچ بنا دیتے، کانچ کا شیپ دے دیتے۔ اب وہی کانچ ہے، ایک کاریگر کے ہاتھ مٹی لگی تو انہیں گھس کے اس کو کانچ بنا دیا، مگر اس سے اچھا بھی کاریگر ہو سکتا، اس کے ہاتھ لگی تو انہیں چشمہ بنا دیا۔ دور کی چیز قریب نظر آ رہی، اس سے اچھا فنکار تھا، اس کے ہاتھ لگا تو انہیں کیا کر دیا؟ دوربین بنا دیا، اور زیادہ دور کی چیز قریب دکھا دے رہا انہیں۔ اس سے اچھا فنکار تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو خوردبین بنا دیا، ہے نہیں؟ وہ جراثیم جو ہم کو نظر نہیں آتے سادہ آنکھ سے، مائکروسکوپ کے ذریعے آپ دیکھ لے رہے، کسی اور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ ایسا فنکار ہے کہ اس نے اسی کانچ کو تراش کے گھس کے کیا بنا دیا؟ ٹیلی اسکوپ بنا دیا، انہیں زمین سے باہر کے چیزوں کو دکھا رہا ہے۔ تو کوئی ولی وہ ہے جو مٹی کو کانچ بنا دیتا ہے، کوئی ولی وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اسی مٹی کو دوربین بنا دیتا ہے، کوئی آئینہ بنا دیتا ہے، کوئی ولی ایسی شان والا ہے وہ دوربین خوردبین بنا دیتا ہے، اسی مٹی کو اٹھا لیتا ہے۔ کوئی ولی جو غوث پاک جیسا ہے، ارے وہ صرف زمین کی مٹی کو اٹھاتا تو ضرور ہے، ہاتھوں سے چمکا کر ٹیلی اسکوپ کی طرح بنا دیتا ہے۔ وہ خود تو دیکھتا ہی ہے خدا کی قدرت کے نظارے، مگر جب دکھانے پر آتا ہے، نوازنے پر آتا ہے، اپنے مریدوں کو ایسا نواز دیتا ہے، رہتا فرش پہ ہے، نظر اٹھا دیتا ہے تو عرش الہی تک دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا کہا؟ اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم غوث پاک کے کرامتوں کو دیکھ کر حیرت میں مت پڑنا، ارے آج تو وہ کرامتوں کا ثبوت ڈھونڈنے لگو تو قدرت سے ہی آپ کو مل جائے گا، قدرت ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے جوابات رکھ دیے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور سیدی و مولائی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شانیں، وہ فضیلتیں عطا فرمائی جو کسی ولی کو نہیں نصیب ہوئی۔ تو آپ سے بے حساب کرامتوں کا صدور ہوا، صرف کرامتوں کا صدور ہی نہیں ہوا، آپ نے 11 سال تک علم دین کا حصول کیا، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، منطق میں، کئی طرح کے علوم میں آپ نے مہارتیں حاصل فرمائی۔ 11 قسم کے علوم 11 سال تک سیکھتے رہے، حنفی مسلک کے بھی مفتی رہے اور آپ ساتھ میں حنبلی مسلک کے بھی مفتی رہے۔ ہر وقت آپ کے نظر کے سامنے علم مستحضر رہتا تھا، جو کتاب ایک بار نظر سے گزار دی ختم، اب دوسری بار دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضرت میں ساری دنیا کے تقریباً علماء کے پاس بڑے بڑے گیا ہوں، میرے مسئلے کا حل نہیں ملا، آپ حل کر دیجئے۔ غوث پاک کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ میں نے ایک منت مانی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں ایک ایسی نیکی کروں گا کہ وہ نیکی میں کرتے سو ٹائم پہ پوری دنیا میں کوئی دوسرا بندہ نہیں کرے گا۔ تو اب منت تو میری پوری ہو گئی، مطلب جو کام کے لیے میں بولا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ پورا ہو گیا، تو اب یہ میں کیسا پورا کروں؟ سبحان اللہ میں پڑھوں گا تو اس وقت دوسرا بھی بندہ پڑھاؤں گا، الحمدللہ نماز روزہ کوئی بھی چیز، تو اب پھر میرے کو ایسی کون سی نیکی کرنی چاہیے وہ خالی میں اکیلا کرنا روئے زمین پہ، میں کر رہے سو ٹائم پہ پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کرنا۔ غوث پاک کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، حضرت فرما دیے آج سے 800 ساڑھے 800 سال 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی نا، تو غوث پاک نے اس ٹائم پہ فرمایا اس بندے سے سیدھا حرم چلے جا، بولے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کے پاس ٹھہر جا۔ اس زمانے میں کم پبلک رہتی تھی، 2-4 بندے طواف کرتے تھے خالی دنوں میں، نارمل دنوں میں۔
حج کے ٹائم پہ تھوڑا زیادہ ہوتی تھی. تو نارمل دنوں میں غوث پاک فرمائے عمرہ کر لے اور وہاں چلے جا عمرہ کرنے کے ارادے سے. جب وہاں چلے جائیں گا, کعبہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. 2-4 بندے جو طواف کر رہے ہیں ان کو بولتے بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ رک جاؤ, میں اکیلا طواف کر لیتا ہوں. تو جس وقت وہ نیکی کر رہا ہوگا پوری روئے زمین پہ کوئی دوسرا وہ نیکی کرنے والا نہیں ہوگا. تو غوث پاک کو صرف لوگ کیا سمجھ رہے, صرف جو ہے نا کیا ہے, صوفی تھے, سنت بابا تھے یا کرامت والے بابا تھے. نہیں, وہ اپنے وقت کے ایسے جگید عالم دین, ایسے مفتی اعظم تھے کہ ادھر ایسا فتویٰ پوچھا جاتا فوراً جواب مل جاتا تھا. کئی تو خالی قلب میں سوال لے کر آتے تھے, غوث پاک اس کا جواب پوچھنے سے پہلے عطا فرما دیتے تھے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اور ایک آخری بات کہ آپ کے استاد محترم کے مدرسے جامع نظامیہ بغداد میں, جامع نظامیہ مدرسے کا نام تھا, اس میں پڑھانے لگے. تو ہر سال آپ کے ہاتھ پر 11 علوم سیکھ کر 3000 علماء اکرام فارغ التحصیل ہو جاتے تھے آپ کے مدرسے سے. اس طرح آپ نے 50 سال کی عمر سے پڑھانا شروع کیا تو 40 سال تک مسلسل پڑھاتے رہے. تو 40 سال میں امت کو حضور غوث پاک نے 1,20,000 مفتیان اکرام عطا فرمائے. ذرا آپ سوچئے, حنبلی اور حنفی مسلک کے 1,20,000 مفتیوں کو پیدا کیا ہے غوث پاک نے. وہ شان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آپ کا عرس شریف, آپ کا جو وصال ہوا, انتقال ہوا, اسی ماہ مبارک میں ہوا, ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو. اس وجہ سے آپ کا چونکہ اس مہینے میں عرس 11 تاریخ کو ہے, تو لوگوں کے اندر چونکہ آپ کی عقیدت محبت زیادہ ہے, اس وجہ سے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے, ایصال ثواب کیا جاتا ہے, کچھ قرآن خوانی کی جاتی ہے, صدقہ خیرات کیا جاتا ہے. اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچایا جاتا ہے. اسی کا نام کیا دیا گیا, 11ویں دیا گیا, کیونکہ غوث پاک کا وصال 11 تاریخ کو ہوا بول کے 11ویں والے پیر 11ویں والے پیر 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے. تو اصل میں 11ویں بولے تو دیکھنے میں یوں لگ رہا یہ ایک نئی چیز ہے, بدعت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ 11ویں اصل میں ایصال ثواب ہے. کیا ہے یہ ایصال ثواب؟ نام نیا ہے مگر اس میں جو کام کیا جا رہا پرانا ہی ہے. قرآن خوانی کی جا رہی, ایصال ثواب کیا جا رہا. تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے. سمجھ گئے نا بات آپ؟ بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا, پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا, اور اللہ کے لیے کھلایا جا رہا, ثواب غوث پاک کو پہنچایا جا رہا. بات سمجھ گئے؟ اس کا نام کیا ہے 11ویں. مگر چند حضرات اس میں خرافات کر رہے ہیں, جھنڈا لگا رہے, جھنڈے کے اوپر تو خیر کلمہ لکھنا کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے, لیکن بعض لوگ وہ جھنڈے کو رکھ کے نیچے سے اود دان رکھ لے کے اود کا دھواں دے رہے, پھول کا ہار ڈال رہے, جھنڈے کے سامنے ٹھہر کے سلامہ پڑھ رہے, جھنڈے کے اوپر عطر ڈالا جا رہا. یہ سب چیزیں کیا ہے, غیر شرعی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نہ غوث پاک نے اس کی تعلیم دی, نہ علماء نے, نہ مفتیان اکرام نے, نہ اہل سنت کے کسی مفتی نے اپنی کسی فتاویٰ کے اندر اس کو جائز لکھا ہے. کسی نے بھی نہیں کہا. سبوں نے کہا یہ خرافات جو لوگ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اسی طریقے سے کیا کر رہے ہیں بعض لوگ, 11 چراغ جلا رہے. 11 چراغ جلانا ضروری ہے, تجھ 11ویں ہوتی کہتے, 11 سے کم جلا تو 11ویں نہیں ہوتی. یہ عقیدہ غلط ہے. آپ 11 جلا لو, 12 جلا لو, 15 جلا لو, 100 جلا لو. عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 11 جلائے تو 11ویں ہوتی, نہیں تو نہیں ہوتی. نہیں, غوث پاک کہتے مرد تھے نا, اس لیے بکرا ہی کاٹنا کہتے, بکری نہیں کاٹ سکتے کہتے. بکرا کاٹے تو 11ویں ہوتی, بکری کاٹے تو نہیں ہوتی. یہ سب لوگاں بنا لیے سو باتیں ہیں. ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کو دھیان میں نہیں رکھنا چاہیے, رد کر دینا چاہیے. اصل 11ویں کیا ہے؟ آپ جو ہے نا دعوت نہیں کر سکتے, فاتحہ دلاؤ, شکر بانٹ دو, ہو گئی 11ویں. اگر آپ صرف پاؤ کلو مٹھائی بانٹ سکتے, فاتحہ دلا دو, پاؤ کلو مٹھائی بانٹ دو, ہو گئی 11ویں. 11ویں ایک عقیدت محبت ہے, ایصال ثواب ہے. آپ کو غوث پاک سے محبت ہے, کرو اس طریقے سے. نہیں ہے تو مت کرو. لیکن جو چیزیں غلط ہیں ان کو چھوڑنا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا